طرح میں نے اپنی فیملی کو کیسے مینیج کرنا ہے. اسلام نے گھر میں جو مینجمنٹ دی ہے، جیسے بڑی مینجمنٹ بولیں، ایک بگ امیج میں دیکھیں، وہ مرد کو دی ہے. لیکن گھر کے اندر جو داخلی مینجمنٹ ہے وہ کس کو دی ہے؟ عورت کو دی ہے. عواطف کی مینجمنٹ عورت کو دی ہے. کئی اوقات خاتون گھر کے اندر مرد کو مینیج کرتی ہے. باہر کے معاملات مرد کے کنٹرول میں، گھر کے معاملات خاتون کے کنٹرول میں. ان کے گھروں میں سکون رہتا ہے جو میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں کہ یہ دائرہ اختیار میرا، یہ دائرہ اختیار تیرا. اب ماں بچی کو بولے یہاں نہیں جانا، باپ بولے چلی جاؤ، یہاں گھر میں کیا ہو جائے گا؟ جھگڑا ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ماں جب اپنے بچے کو چاقو دیتی ہے تو چاقو دیتی ہے، بیٹا یہ سیب کاٹو، یہ ترنج کاٹو، لیکن خیال کرنا یہ تیز بھی ہے، اس سے انگلی بھی کٹ سکتی ہے. یعنی جب کسی چیز کو مینیج کیا جاتا ہے اس کے خطرات کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ بتایا جاتا ہے. جب آپ خطرات کو نہیں بتائیں گے وہ اس خطرات میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا. اب سنیے کتنی پیاری حدیث ہے مولا امیر المومنین کی. فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ. جناب سیدہ کے بارے میں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں علی کی زندگی میں، طاعت خدا میں اگر علی کا بہترین کوئی مددگار ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. ایک عورت سمجھے، یعنی اب کیا مولا علی کو طاعت خدا میں کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ علی جو کل ایمان والے، کیا مولا کو علیہ باللہ تربیت کی ضرورت ہے؟ اہمیت موضوع کے لیے مولا بیان کر رہے ہیں کہ طاعت خدا میں اگر علی کی کوئی مددگار ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. یعنی خاتون گھر کی مینجمنٹ میں میں نے کہا انتخاب، جب آپ کسی خاتون کا انتخاب کرتے ہو اگر وہ صحیح طریقے سے اپنے گھر کو مینیج کرے اپنے شوہر کو قرب خدا تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور اگر غلط مینیج کرے اس انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. چند اہل بیت کی زندگیوں میں ایسے واقعات ہیں کہ واقعاً اس میں نظر آتا ہے کہ بیویاں شوہروں پہ کتنی اثر انداز ہوتی ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر وہ اچھے سے مینیج کرتی ہے تو اپنے شوہر پہ اثر بھی ڈالنا شروع کر دیتی ہے. ملتا ہے کہ ایک بندہ امام حسین کے گھر گیا اور کیا دیکھا، مولا نے گھر میں قالیچے اور قالین لگے ہوئے ہیں، پیچھے جو آپ پشتیاں لگاتے ہیں دیوار پہ ٹیک لگانے کے لیے وہ لگی ہوئی ہیں. تو اس نے کہا مولا میں آپ کے بابا علی کے گھر میں بھی گیا تھا، یہ پشتیاں یہ قالیچے مولا کے گھر میں نہیں تھے. تو امام نے فرمایا کہ میری زوجہ کو یہ پسند ہے، لہٰذا میں نے اسے روکا نہیں، اگر وہ لگانا چاہتی ہے لگا دے. 5 امام کے لیے ملتا ہے کہ ایک بندہ امام گھر کے اندر تھے، اس کی نگاہ امام پہ پڑ گئی تو امام نے لال رنگ کے قریب ایک لباس کلر پہنا ہوا تھا جو باہر نہیں پہنا جاتا تھا لیکن امام نے گھر کے اندر پہنا ہوا تھا. تو اس نے کہا مولا یہ آپ نے کیسا لباس پہنا؟ تو امام نے کہا پہلی بات تو میں گھر کے باہر نہیں پہن رہا، گھر کے اندر پہن رہا ہوں. دوسرا میری زوجہ کو یہ کپڑا پسند ہے، یہ رنگ پسند ہے، لہٰذا میں اس کی وجہ سے یہ کپڑے پہن رہا ہوں. یعنی اہل بیت آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ مطلب گھر کے اندر بیوی کسنی پسند اور ناپسند پہ شوہر کے اثر انداز ہے. کہ رسول خدا کو کسی بیوی نے کہا یہ نہیں کھاؤ تو رسول خدا نے کھانا چھوڑ دیا اور اللہ نے آیت نازل کر دی اے حبیب جس چیز کو ہم نے حلال کیا اس چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو. مطلب اپنی ازواج کا اہل بیت اتنا خیال رکھتے تھے تاکہ گھر کی مینجمنٹ صحیح طریقے سے چل سکے. تو ایک عورت جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے اسی طرح اپنے شوہر کی مددگار بن سکتی ہے طاعت خدا میں. لیکن میں کب کرامت انسانی کا خیال کروں گا؟ وہ کون سی صفت ہے جو میرے اندر آئے گی تب میں خود کو اپنی عزت کروں گا؟ یا معصوم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان لم تستحیی فاصنع ما شئت. رسول خدا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں جس میں حیا نہیں ہے، یہ حیا ہے جو ہمیں کریم بناتا ہے، یہ حیا ہے جو ہمیں اپنی عزت کرانا سکھاتا ہے. فرماتے ہیں جس میں حیا نہیں، رسول خدا فرماتے ہیں یہ انبیاء کا ایک محاورہ تھا کہ جب بندے کے وجود سے حیا ختم ہو جاتا ہے اب جو تیرے من میں آئے تم کرو. سب سے پہلے حیا ہوتا ہے اپنی ذات سے. اگر تو خود سے حیا نہیں کرتا تو خدا سے بھی حیا نہیں کرے گا. آخری نقطہ فرماتے ہیں کہ گھروں کے اندر مرد کا جہاد، عورت کا جہاد. فرمایا محبت کرنے سے پہلے
ادب کرو. میاں بیوی میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آق والدین کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے اندر حیا ہوگی تو حیا کے نتیجے میں آپ کے وجود میں ادب پیدا ہوگا. محبت ادب کو جنم نہیں دیتی، حیا ادب کو جنم دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک خاتون اپنے شوہر سے کہے میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں. محبت میں اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. کہتی بڑی محبت کرتی ہوں، ادب کرے گی اس کا. اور خدا نخواستہ اس نے دوسری شادی کر لی. الامان والحفیظ، جوتی بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی. کہاں گیا ادب؟ ختم. کیوں؟ کیونکہ ادب کر رہی تھی محبت کی وجہ سے. ادب اگر حیا کی وجہ سے ہو نا، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ باقی رہتا ہے. تبھی فرمایا کہ اکرموا اولادکم اکرموا نساءکم، بیویوں کا ادب کرو، اولاد کا ادب کرو. بیویوں کو کہا شوہروں کا ادب کرو، اولاد کو کہا والدین کا ادب کرو. محبت نہیں، ادب. محبت پھر دوسرا درجہ ہے، کیونکہ محبت میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں. محبت جس دن زیادہ ہے بندہ احترام، محبت جیسے گری سارا ادب تباہ ہو گیا. جب تک بینیفٹس تھا ادب تھا، بینیفٹ گیا تو ادب ختم ہو گیا. یہاں پہ معصوم کی ایک فرمان ہے، فرماتے جو دل ہے نا، ان القلوب اقبالا و ادبارا، محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا. کہ بیوی شوہر کو کہے مجھ سے محبت کرو ہی کرو، بولے کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک بچہ زیادہ پسند ہوتا ہے، ایک بچہ کم پسند ہوتا ہے. یہ محبت انسان کے بس کی بات نہیں. کئی ایسے میں نے بچے دیکھے کہتے ہیں مولانا میرا باپ مجھے اچھا نہیں لگتا. اب اسے ڈنڈے کے زور پہ بولو باپ سے محبت کو کیسے کرے، وہ اچھا ہی نہیں لگتا مجھے. کوئی لڑکی کہے میری ماں مجھے اچھی نہیں لگتی، کوئی بھائی کہے مجھے میرا بھائی اچھا نہیں لگتا. محبت میں جبر نہیں ہے. معصوم فرماتے قلب بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اب کسی کو کوئی پسند ہے، پتہ نہیں کیوں پسند ہے، نہیں پسند پتہ نہیں کیوں نہیں پسند، مختلف ریزن ہے. تبھی فرمایا آق والدین میں محبت کا کردار نہیں ہے، ادب ہے. باپ پسند ہے یا نہیں پسند، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ باپ سے محبت کر، کہا باپ کا ادب کر. پسند نہیں بھی ہے ادب کر. ولا تقولوا لهما اف، اف تک نہ بول. اچھا نہیں لگتا چلو یہ تیرا دل کا معاملہ ہے، لیکن ادب کر. حیا کا معاملہ ہے، حیا ہوگا تو ادب ہوگا. اللہ کا حیا ہوگا، اللہ کے حضور میں گناہ نہیں کرے گا. رجب علی با حیا تھا تبھی اللہ کا ادب کیا، گناہ نہیں کیا. یہ جوان دنیا کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے، یہ عورت دنیا کے لیے لاکھ جھوٹ بولے. کسی خاتون نے کہا مولانا آپ کی مجلس سنی، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ مولانا ایک جگہ جاب مل رہی تھی، میرے باس نے کہا دوپٹہ اتارو. میں نے کہا میں اپنے حجاب پہ کمپرومائز نہیں کروں گی. کہا ٹھیک ہے چلو اتنی آپ کو اجازت ہے، لیکن یہاں پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، اور میٹنگ میں جب لوگ ملنے آتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، ہینڈ شیک ہوتا ہے، کم از کم یہ تو کرنا پڑے گا. کہ مولانا میں نے اس پہ کمپرومائز کر لیا. میں نے کہا تو نے اللہ کا حیا نہیں کیا. حیا ہوتا اپنے وجود کو ذلیل نہ کرتی، جاب کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے. بے ادب محروم از لطف رب. جب تو بے ادب بنتا اللہ کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے. عباس بنے ادب کی وجہ سے نا. حسین کا حیا تھا، ادب زیادہ تھی. اللہ کا حیا ہو تو ادب بنتی ہے. چھٹے امام کے پاس گیا، مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، عادت ہے. امام نے کہا یہ بتا باپ کے سامنے کرے گا کہ نہیں؟ ماں کے سامنے نہیں. لوگ تیرا احترام کرتے ہیں ان کے سامنے نہیں. جن کا تو احترام کرتا ہے ان کے سامنے نہیں. کہ یہ بتا 6-7 سال کے بچے کے سامنے گناہ کرے گا؟ کہ مولا نہیں. میرے چھٹے امام رونے لگے. کہ مولا غلطی کی رو رہے ہیں؟ کہ تیری سمجھ نہیں آئی. 6 سال کے بچے کا بھی اتنا ادب کہ میرے رب کی عزت بچے جتنی بھی نہیں. تو امام زمانہ کا ادب نہیں کرتا، پھر کہتا ہے مولا مجلس میں آتے ہیں، میری زندگیوں میں آتے ہیں، تو کیسے حضور خدا میں گناہ کرتا ہے؟ تو اگر کرامت انسانی چاہتے ہو تو حیا کی صفت ہو، اور اگر حیا چاہتے ہو تو حیا کس کو جنم دیتا ہے؟ ادب کو جنم دیتا ہے. عورت کا جہاد معصوم یہ مردوں کے لیے نہ ہو، چند چیزیں عورتوں مرد دونوں کے لیے آ جائیں. تبھی فرمایا حاسب قبل ان تحاسب، اپنا حساب و کتاب کر کہ کہاں پہ تو ادب کر رہا ہے، کہاں پہ بے ادبی کر رہا ہے. باپ کیسا بھی ہو ادب واجب ہے، ماں کیسی بھی ہو ادب واجب ہے، شوہر کیسا بھی ہو ادب واجب ہے.
پھر مردوں کے لیے فرمایا من اتخذ امرأۃ فلیکرمھا، میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں اگر شادی کی ہے تو تیرے اوپر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو کرامت کے ساتھ رکھو، ادب کے ساتھ رکھو۔ اگر تو دیکھیے گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ادب نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ آپ کی ماں آپ کی بیوی سے محبت کرے اور بار بار گھر میں لیکچر دو سب کو بٹھا کے، ادھر بیوی بٹھاؤ، ادھر ماں بٹھاؤ، ادھر بہن کو بٹھاؤ، ادھر بھائیوں کی بیویوں کو بٹھاؤ۔ ہاں بھائی گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے تو محبت کرو، وہ دل میں بولے گی میں اس کی شکل دیکھتی ہوں مجھے چڑ آنے لگتی ہو، تم کہتے ہو محبت کرو۔ یہ محبت کوئی جبری ہے، محبت کوئی زبردستی ہوتی ہے۔ آپس میں لڑو نہیں، ہم رشتہ دار ہیں، محبت کرو، محبت کا ماحول بناؤ، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ محبت سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ادب سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ ماں کو بولو اماں میری بیوی پسند نہیں، ٹھیک ہے، بیوی کو بولو میری ماں اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، بہن کو بولو میری بیوی اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، لیکن ادب کرو، بے ادبی نہ کرو۔ اور ادب کیسے ہوتا ہے؟ معصوم کا فرمان، فرماتے ہیں ادب ہوتا ہے زبان کو کنٹرول کرنے سے۔ پہلی بے ادبی زبان سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم گالی دیتے ہیں، جب ہم کسی کو برا بھلا بولتے ہیں تو کہاں سے بولتے ہیں؟ زبان سے بولتے ہیں نا۔ فرماتے ہیں عورت کا جہاد ہے، جہاد عورت ہے شوہرداری۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا، کسی خاتون نے کہا مولانا بڑا مشکل ہے، تو ہمارے استاد ایک مثال دیتے تھے ہنسانے کے لیے بھی، کہتے تھے بھائی مردوں کا جہاد کیا ہے؟ مرد 8 سال کس سے لڑنے گئے؟ صدام سے لڑنے گئے ایران میں نا۔ مردوں کا جہاد یہ تھا صدام سے لڑنے جا، اب تیرا جہاد یہ تیرے گھر میں صدام تیرا شوہر ہے تو صدام ہی سمجھ لے اسے۔ صدام کیا کرتا تھا؟ مارتا تھا نا، بدتمیزی کرتا تھا۔ تو یہ فرق یہ ہے، ہم صدام کو مارتے ہیں، تو اسے مارو نہیں، اس کا احترام کرو، ادب کرو، اس کی بدتمیزی پہ، اس کی بددہنی پہ۔ ادب کا مطلب کیا ہے؟ شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ ادب کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے باتیں نہ کرے۔ اسی طرح شوہر ہے، رنج نہ دے، بیوی کے پیچھے باتیں نہ کرے، اس کا دل نہ دکھائے، یہ ادب ہے۔ شوہر نہیں ہے 6 مہینے 4 مہینے، کئی مرد بیچارے کمانے جاتے ہیں، یہ اس کی عدم موجودگی میں اس کا ادب کرے، اس رشتے کا ادب کرے۔ محبت نہیں، ادب۔ ادب ہو جائے، اب محبت ہر انسان کے اپنے ایک چاہت ہوتی ہے، ایک پسند ہوتی ہے۔ تو جب تک گھروں میں محبت ہے ضروری نہیں ادب ہو، کیونکہ محبتیں جب لو لیول پہ آتی ہیں تو بندہ بے ادب ہو جاتا ہے۔ اب یہ دنیا کے ماڈرن سائیکولوجسٹ نے بھی یہ جملہ بولا، اور عجیب بات ہے کہ مولا امیر المومنین نے بھی بولا۔ امام فرماتے ہیں بیوی کے لیے کہ جب شوہر تھکا ہوا کام سے گھر آئے، اچھا ماڈرن سائیکولوجی میں ارتباطات کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ وہ منٹس بھی بتائے، کہا 10 منٹس کے لیے عورت خاموش رہے جب اس کا شوہر گھر آتا ہے، 10 منٹس کے لیے۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ 10 منٹس، امام نے فرمایا جب شوہر گھر آئے تو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اس کو کیا کرے؟ ویلکم کرے۔ تو کہتے ہیں مرد جو ہے وہ خام ہو جاتا ہے، مطلب نرم ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے خر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی اگر عورتیں چاہیں تو خر بنانا بھی بڑا آسان ہے۔ مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ محبت چاہیے ہوتی ہے نا، اچھا برتاؤ، کہ بیوی ادب کرے۔ بیوی بھی یہی چاہتی ہے شوہر میرا کیا کرے؟ ادب کرے۔ رشتوں میں اگر ادب ہو، بدتمیزیاں نہ ہو، تو گھر جنت بن جائے، سکون بن جائے۔ اب لیکن جیسے شوہر آئے کہ کبھی نیگیٹو بات نہ کرے، اس سے سوال نہ کرے۔ اب جیسے آیا وہ سبزی لے کر آئے کہ نہیں آئے، وہ بھول گیا، روز بھول جاتے ہو، وہ لے کر آئے کہ نہیں ہو، وہ بھول گیا۔ وہیں سے جھگڑا کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ کہ 10 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرے، اس سے گھر میں کیا بنتا ہے؟ ادب کا ماحول بنتا ہے نا۔ اہل بیت وہ راستے سکھا کر گئے جس سے انسان کی دنیا بھی بنے، انسان کی آخرت بھی بنے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تو گھر کا ادب تھا۔ اب ادب کی منازل جب طے ہوتی ہیں، پھر آپ جب باہر آتے ہیں، لوگوں کا ادب۔ ایک منافق تھا، رسول خدا کے ساتھ آ کے بیٹھتا تھا، پوچھتا تھا جی رسول اللہ
آج کیا کریں گے، کل کیا کریں گے، پھر ساری خبریں لے کے منافقین کو بتاتا تھا۔ جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ یہ منافق ہے بڑا، اس شکل والا ہے، اس رنگ والا ہے، اس حلیے والا ہے، یہاں آ کے بیٹھتا ہے اور آپ کی خبریں جا کے وہاں پہنچاتا ہے۔ اگلے دن آیا، رسول خدا نے سے بلایا کہ ادھر تو آ، تو میری خبریں پہنچاتا ہے، تو میری باتیں پہنچاتا ہے۔ وہ جملے کہے، اسے بھی راضی کیا کہ تو صحیح کہہ رہا ہے، مطلب میں تجھے جھٹلا نہیں رہا، لیکن پھر بھی یہ کہا کہ آگے سے یہ کام نہ کرنا۔ کہتا ٹھیک ہے، چلا گیا منافقوں کے پاس اور کہا کہ یہ مسلمانوں کا رسول کتنا سادہ لو ہے، کتنا سادہ ہے۔ جبرائیل نے آ کے بتایا میں باتیں بتاتا ہوں، میں نے کہا نہیں بتاتا، مان گیا۔ ہاں تو فارسی میں بولتے ہیں دہن بین، اردو میں بولتے ہیں کانوں کا کچا، الیاذ باللہ۔ کہا کہ دہن بین ہے، جو بولو مان لیتا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہتا میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے جبرائیل نے بتایا، کوئی ضد نہیں۔ کبھی کبھی گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ اخلاق رسول ہے۔ آپ کو پتا ہے بیوی جھوٹ بول رہی ہے، بیوی کو پتا ہو شوہر جھوٹ بول رہا ہے، باپ کو پتا ہو بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، کہاں بیٹا صحیح کر رہے ہو لیکن آگے سے نہ کرنا۔ بیوی کو بولو صحیح بول رہے ہو لیکن آگے سے نہ کرنا، مطلب ادب کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے اسے کیا کرو، نرم کرو۔ جیسے اس نے یہ کہا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ میرا نبی سادہ لو ہے، اذن کانوں کا کچا ہے۔ میرے حبیب کو سب پتا ہے، میرا حبیب با ادب ہے، وہ تیری آبرو کو رکھ رہا ہے۔ جب آپ امام حسین کے پاس جاتے ہو نا، دنیا میں ساری برائی حسین کو نہیں پتا، اللہ کو نہیں پتا۔ جب دعائے کمیل میں ہم رو کے توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو پتا ہے کل جا کے پھر گناہ کرے گا، کہتا ہے کوئی بات نہیں، تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اسے پتا ہوتا ہے ہم کل کیا کریں گے، کل جا کے گناہ کریں گے۔ یہ کردار تھا محمد وآل محمد کا۔ امام حسن کا غلام تھا، مولا حسن کھیتی باڑی کر کے، کہتے ہیں شدید گرمی، وجود پسینہ پسینہ امام کا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دھوپ امام کے اوپر پڑ رہی ہے، پسینے سے شل۔ بہت دیر گزری، پھر غلام آیا اور اس نے آ کے دروازہ کھولا۔ امام نے کہا میں اتنی دیر سے گرمی میں کھڑا ہوں، تجھے آواز نہیں آ رہی تھی کہ حسن ابن علی آ رہی تھی؟ امام نے کہا پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہا میں تھکا ہوا تھا، اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کہتے امام نے اسے ڈانٹا نہیں، مطلب کوئی تمہارے زیر میں آئے نا، کوئی نیچے کام کرے، کسی دکان میں ہو، امام بارگاہ کے ہیڈ ہو، اللہ نے اچھا مقام دیا، اچھی پوسٹ پہ ہو، تو لوگوں کو اس پوسٹ کی وجہ سے ذلیل نہ کیا کرو، ادب کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اللہ کوئی پاور، کوئی طاقت کسی چیز کا تجھے ہیڈ بناتا ہے تو لوگوں کو فرماتے فوراً امام حسن نے اللہ کی دربار میں سجدہ کیا کہ خدا تیرا شکر ہے میں ان میں سے نہیں جو اپنے غلاموں کو ذلیل کریں، تو نے میری دل میں کیا رکھا ہے، رحم رکھا ہے، چھوٹے کا ادب، بڑے کا ادب۔ فقیر آیا امام حسین کے دروازے پر، کہا کہ مولا حسین خیرات چاہیے۔ امام حسین کا گھر یہاں تھا، کیونکہ محلے بنی ہاشم تھوڑے فاصلے پہ امام حسن کا بھی گھر تھا، تو امام حسین نے کہا کہ حسن سے خیرات مانگی ہے؟ کہا نہیں مولا، میں مولا حسن کے پاس نہیں کہ آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا میں حسن سے سبقت نہیں لے سکتا، میں کیسے اپنے بھائی سے آگے بڑھوں؟ پہلے جا میرے بھائی سے خیرات مانگ۔ باپ مر جائے نا تو بڑے بھائی کا احترام ہوتا ہے، ادب ہے، اسلام میں ادب سکھاتے ہیں۔ کہتے یہ فقیر گیا، امام حسن سے خیرات مانگی، مولا حسن نے اسے 60 درہم دیے۔ آیا امام حسین کے پاس، کہا کہ مولا آپ وہاں سے خیرات مانگ کے آئے ہوں، آپ بھی خیرات دیجئے۔ کہا کتنے دیے حسن نے؟ کہا 60 دیے۔ امام اندر گئے، 59 لے کر آئے۔ کہا میں اتنی بھی نہیں دوں گا جتنی حسن نے دی ہے، میں ایک سکہ حسن سے پیچھے رہنا چاہتا ہوں۔ یہ ادب اہل بیت ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں تصور کرے امام حسین پہ کیا گزری ہوگی، جو اپنے بھائی کا اتنا ادب کرتے کہ ایک قدم حسن سے آگے نہ بڑھیں۔ لوگ آتے تھے جب معاویہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، مولا حسین آپ لڑیے، آپ کا بھائی صلح کی طرف جا رہا ہے۔ کہا جو حسن کا فیصلہ ہے وہی حسین کا فیصلہ ہے۔ کہ سلمان تو نے علی کی اطاعت کیسے کی؟ کہ جہاں جہاں علی کے قدم تھے
وہاں سلمان کا سر تھا۔ ابو ذر اور سلمان کے ایمان میں یہی فرق ہے کہ جب سیدہ زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا تو ابو ذر نے تلوار نکالی، دیکھا کہ سلمان خاموش کھڑا ہے، کہ سلمان تیرے ایمان کو کیا ہوا؟ تو علی سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن آج علی کے گھر پہ حملہ ہوا تو تلوار نہیں نکال رہا۔ سلمان نے کہا کہ ابو ذر میں نے زندگی میں ایک قدم بھی علی سے آگے نہیں بڑھایا، میری نگاہیں علی کے ہاتھوں پر ہے۔ ابو ذر یہ بتا تو علی سے زیادہ بہادر ہے؟ میری نگاہیں مولا کے ہاتھوں پر ہے، اگر علی تلوار نکالے گا تو سلمان تلوار نکالے گا۔ یہ ادب ہے۔ جب تک حسین نے اجازت نہ دی عباس نے تلوار نہ نکالی۔ طاقت کے ہوتے ہوئے بندہ طاقت کو استعمال نہ کرے، یہ ادب ہے۔ گناہ پہ استطاعت ہو پر گناہ نہ کرے، یہ ادب ہے۔ اب کہا اس مولا حسین پہ کیا گزری ہوگی؟ مولا حسن کے جانے کے بعد مشکل ترین وقت امام حسین پہ تب آیا جب شب عاشور جناب قاسم نے کہا کہ چچا اذن جہاد دیجیے۔ فرمایا قاسم تیرے وجود سے مجھے حسن کی خوشبو آتی ہے، بیٹے کو قربان کیا لیکن آخر دم تک جناب قاسم کو اجازت نہیں دی۔ اور کریم کتنے تھے، بہن کے خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب وہ کرتا دو جو اماں زہرا نے میرے لیے سیا تھا۔ تصور تو کرو ماں کی نشانی سے بندہ کتنا پیار کرتا ہے۔ اگر ماں دنیا میں نہ ہو، باپ دنیا سے چلا جائے، بندہ اس کی نشانیوں میں جیتا ہے۔ بی بی نے کرتا دیا، روایت کے جملے، حسین نے خنجر نکالا اور کرتے کو پارا پارا کرنا شروع کیا۔ کہا حسین اماں کی نشانی ہے، پھاڑ کیوں رہے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد میرے بدن سے ہر چیز لوٹ لی جائے گی۔ حسین با حیا امام کا نام ہے، کہ میں نہیں چاہتا میرا بدن عریان ہو جائے۔ میرے امام فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا۔ یہاں تک تو آپ نے روایت سنی، اگلا جملہ سنیے۔ جب وہ کرتا پہن لیا نا پھاڑ پھاڑ کے، پھٹا ہوا کرتا، کہ یہ پھٹا ہوگا کوئی اتارے گا نہیں، بندہ رغبت نئی چیز کی طرف رکھتا ہے۔ فرمایا بہن زینب وہ جو پیلے رنگ کا کرتا ہے نا وہ حسین کو دو۔ ایک خوبصورت سا کرتا تھا، یلو رنگ کا، پیلے رنگ کا۔ بی بی زینب نے دیا، امام حسین نے پہنا۔ بڑے تعجب سے بہن نے پوچھا کہ حسین پھٹا ہوا کرتا پہنا، نیا کرتا کیوں پہن رہے ہو جبکہ تجھے پتا بھی ہے تیرے بدن سے ہر چیز کو لوٹ لیا جائے گا؟ خدا کی قسم ایسے کریم دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے۔ اگر معرفت حسین ہو جائے بندہ ایک لمحے کے لیے اپنے مولا کو ناراض نہ کرے، ایک لمحے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کرے۔ اتنے کریم کہا حسین میرے ماں جائے، بہن تجھ پہ قربان، بتا تو صحیح پھٹا ہوا کرتا پہنا پھر اوپر نیا کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو میرے بدن سے کپڑا لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ جائے، جو اپنے دشمن کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ ابن زیاد کا دربار ہے، قیدی بیویاں اس ملوں کے سامنے کھڑی ہیں، یہ سفرے پہ بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے۔ تصور کرو اسلام کا حکم ہے بھوکے کے سامنے کھانا نہ کھایا کرو۔ 4 سالہ بچی کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، پیاسی ہے، یہ بھوکے پیاسے کھڑے ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور یہ لعین ابن لعین سفرہ بچھا کے کھانا کھا رہا تھا، اور سفرے کے سامنے کٹی ہوئی گردنیں پڑی تھی۔ اللہ جانے ان کے لقمے ان کے گردنوں سے اترتے کیسے تھے۔ شمر سے کہا شمر یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ
امیر یہ قاسم کا سر ہے، حسن کا بیٹا 13 سال کا جوان، اچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ دو ننھے سے سر ہیں، اون محمد کے سر ہیں، علی کی بیٹی زینب کے بیٹے آئے۔ کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ قمر بنی ہاشم عباس علمدار کا سر ہے۔ کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہتے جب اس سر پہ زیاد کی نگاہ پڑی نا، اس نے کھانا چھوڑ دیا، کافی دیر تک سر کو دیکھتا رہا۔ کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا تھا، نام تھا علی اکبر۔ کہا اتنا ہنسی تھا، کھانا چھوڑ دیا اس نے۔ کہا شمر یہ تو بتا تجھے کس نے کہا تھا حسین کو قتل کرو؟ کہ امیر آپ نے خط بھیجا تھا کہ حسین کو قتل کیا جائے۔ کہ واللہ اگر پتا ہوتا اکبر جیسا بیٹا ہے کبھی نہ کہتا حسین کو قتل کرو۔ تعجب سے پوچھا امیر کیوں؟ کہ جس کا اتنا حسین بیٹا ہو اسے مارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ کٹی ہوئی گردن دیکھتا خود ہی تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ اب تصور کرو زین العابدین پہ کیا گزری ہوگی، بی بی زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ پورے سفر میں شام کے بازار میں کہتی تھی ارے جس نے رسول کو دیکھنا ہے میرے اکبر کو دیکھ لے، خلقاً و خلقا، شکل میں میرے نانا جیسا، اخلاق میں میرے نانا جیسا۔ کیا کردار تھا اہل بیت رسول کا، کیا ادب تھا اہل بیت کا۔ اپنی عزت کرنا سیکھو تب اہل بیت کی عزت کرو گے۔ اپنے وجود کی کرامت کو بلند کرو، جب تک وجود میں حیا نہیں تو ادب نہیں۔ اے خدا ان مجلسوں کے صدقے میں ہمیں ایسا با ادب بنا جیسا کربلا میں تو نے حور کو بنایا تھا۔